الحمدللہ ایک بار پھر ہمیں یہ سعادت نصیب ہونے جا رہی ہے کہ ہم درس حدیث میں یہاں پر حاضر ہیں۔ آج جو حدیث مبارکہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں بڑی سمجھنے والی حدیث ہے، اور طلب حدیث ہے، غور سے سنیے گا انشاءاللہ سمجھ بھی آئے گی، اور پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو اس حدیث کا معنی و مفہوم اچھے طریقے سے سمجھا سکوں۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد اب کوئی ہجرت نہیں ہے۔ ہجرت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے فتح مکہ کے بعد۔ ولیکن جہاد ونیۃ، لیکن جہاد کی غرض سے ہجرت باقی ہے اور جہاد کے ارادے سے ہجرت باقی ہے۔ وَإِذَا اسْتُنفِرْتُمْ فَانفِرُوا، متفق علیہ۔ متفق علیہ کے بارے میں نے آپ کو پچھلے درس میں بھی بتایا تھا کہ وہ حدیث جس کا مضمون بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں موجود ہے، اس حدیث کو متفق علیہ کہتے ہیں۔ فرمایا وَإِذَا اسْتُنفِرْتُمْ فَانفِرُوا، تو جب تمہیں جہاد کے لیے بلایا جائے تو تم نکل جاؤ، جہاد کرنے کے لیے نکل جاؤ۔ وَمَعْنَاهُ، اور اس حدیث کا معنی یہ ہے، صاحب کتاب فرماتے ہیں معنی یہ ہے کہ لا ہجرت من مکہ لأنها صارت دار اسلام، فتح مکہ کے بعد اب ہجرت مکے سے ہجرت اس لیے باقی نہیں کیونکہ اب مکہ دار اسلام بن چکا ہے۔ یہ ہو گئی حدیث مبارکہ اور اس کا ترجمہ۔ اب وضاحت کچھ اس طرح ہے کہ پہلے یہ سمجھیے کہ ہجرت کہتے کسے ہیں۔ جو ہجرت شرعی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ دارالحرب سے نکل کر دارالاسلام میں آنا۔ اب دارالحرب کیا شے ہے اور دارالاسلام کیا شے ہے؟ دارالحرب ایسی جگہ جہاں پر کبھی یا تو سلطنت اسلامیہ قائم نہ ہوئی ہو، یا اگر قائم ہوئی بھی ہو تو اب اس جگہ پر ایسے کفار و مشرکین نے واپس تسلط اختیار کر لیا کہ اب وہاں پر جو شرعیت کے جو احکامات ہیں اور عبادات وغیرہ ہیں، جیسے جمعہ ہو گیا، عیدین ہو گئی، نمازیں ہو گئی، تو یہ جو شرعی عبادات ہیں ان کے کرنے پر پابندی لگ گئی اس مشرکین اور کفار کی حکومت کی وجہ سے۔ تو ایسی جگہ کو دارالحرب کہا جاتا ہے، اور دارالحرب سے نکل کر ایسی جگہ جانا جہاں پر مسلمان رہتے ہوں یا مسلمانوں کو عبادت کرنے پر کوئی پابندی نہ ہو، وہ دارالاسلام کہلاتا ہے۔ تو دارالحرب سے نکل کر دارالاسلام میں جانا یہ ہجرت شرعی کہلاتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ میں حضور نے فرمایا کہ فتح مکہ کے بعد اب ہجرت نہیں ہے، یعنی جب ہجرت ہوئی تھی نا مکہ سے پہلے حبشہ کی طرف ہوئی، دو ہجرتیں ہوئی تھی، اور پھر مدینے کی طرف سرکار روانہ ہو گئے۔ اس وقت تک تو یہ جو مکہ تھا یہ دارالحرب تھا، کیونکہ یہاں پر اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے پر پابندی تھی، تبلیغ اسلام پر پابندی تھی، سرکار نے جبھی تو یہاں سے ہجرت کی تھی۔ لیکن جب فتح مکہ ہو گیا، اب جب حضور 8 ہجری میں 6 ہجری میں یہاں پر آئے اور جب فتح مکہ ہو گیا تو کیا ہوا؟ سرکار نے فرمایا کہ اب یہ چونکہ دارالاسلام بن گیا ہے، پہلے یہ کفر کا گھر ہوا کرتا تھا، اب یہ اسلام کا گھر ہے، اب یہ اسلام کا گھر ہے۔ لہٰذا اب وہ جو ہجرت مکہ والی بات تھی کہ مکہ سے نکل کر دارالاسلام میں لوگوں کو بلایا جاتا تھا، کہ جو مسلمان تھے وہ سارے مکہ سے نکل کر کہاں چلے گئے تھے؟ مدینے میں چلے گئے تھے۔ تو لہٰذا اب وہ چیز ختم ہو گئی ہے، اب اگر مسلمان مکے میں ہیں تو مکے میں رہ سکتے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ ایک ہجرت ابھی بھی باقی ہے، وہ ہجرت کون سی ہے؟ فرمایا وَلَٰكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، یا تو جہاد کے لیے ہجرت کی جائے گی کہ کسی علاقے میں جہاد ہو رہا ہے اور آپ کے جس آپ علاقے میں رہتے ہیں، جس شہر میں رہتے ہیں یا جس ملک میں رہتے ہیں، یہاں پر اعلان ہو جائے کہ جہاد فرض ہو گیا ہے، لہذا ہجرت کی جائے گی، جہاد کیا جائے گا۔ وَنِيَّةٌ، یا پھر جہاد کی نیت ہونی چاہیے، اس نیت کی ارادے سے ہجرت ہو کہ بھئی ہم نے جہاد کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر نیت، کیونکہ ہم باب الاخلاص پڑھ رہے ہیں نا، تو اس سے مطابقت بھی بات کی ضروری ہے۔ تو بات کی
مطابقت یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ نیت کا یہاں بھی اعتبار ہے. اگرچہ جہاد نہیں ہو رہا مگر آپ اگر جہاد کی نیت سے ہی ہجرت کریں گے اور جہاد کرنے کا ارادہ رکھ کر ہجرت کریں گے تو وہ بھی آپ سے جہاد کرنے کے مترادف ہو جائے گا. یہ نیت کا اعتبار ہے. فتح مکہ سے قبل 2 ہجرتیں ہوئی تھی. اسی حدیث کے تناظر میں یہ بات آپ نے یہ سماعت کر لیا کہ ہجرت کسے کہتے ہیں کہ بھائی دارالحرب سے نکل کر دارالاسلام میں آنا، یہ ہجرت ہے. یہ جمعے کا خطبہ نہیں ہو رہا، یہ تدریس ہو رہی ہے. تو آپ میرا ساتھ دے سکتے ہیں، آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی تو مجھے بھی اچھا لگے گا. تو دارالحرب کیا ہوتا ہے؟ ایسی جگہ جہاں پر یا تو اسلامی حکومت کبھی نافذ ہی نہیں ہوئی، یا ہوئی تھی تو دوبارہ قبضہ ہو گیا مشرکین کا، کفار کا یا غیروں کا، اور اب وہاں پر اسلامی شعائر کو اپنانے پر پابندی ہے. اس بات سے آپ ایک اور بات یہاں پر سماعت فرما لیں کہ ابھی دنیا میں بہت کوئی 1 یا 2 جگہیں ایسی ہیں جو دارالحرب ہیں، وگرنہ دارالحرب نہیں ہے اب کوئی. آپ دیکھیں، آپ بولیں ہندوستان دارالحرب ہو سکتا ہے؟ وہاں پر جمعہ پڑھنے پر پابندی ہے؟ کوئی پابندی نہیں ہے. نمازیں پڑھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے. آپ بولیں فلسطین دارالحرب ہے تو دارالحرب تو وہ بھی نہیں ہے. اگرچہ فسادات وہاں ہوتے ہیں خاص موضوع کو لے کر، مگر وہاں پر شاعر اسلام کو اپنانے پر پابندی نہیں ہے. لوگ قربانی بھی کرتے ہیں، بڑے بڑے مدارس چل رہے ہیں. اگر وہ دارالحرب ہوتا تو ایسا کچھ بھی نہ ہوتا. لہذا یہ دارالحرب نہیں ہے. تو کوئی کہے کہ بھئی یہ دارالحرب ابھی بھی موجود ہے. بہت کوئی 1 آدھ ملک ہے دنیا میں، کوئی چند ممالک ہیں جہاں پر اسلام ابھی تک پہنچا ہی نہیں ہے. بہت شاد و نادر یہ صورت بتا رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر اسلامی نہ پہنچا ہو. اب فتح مکہ سے پہلے 2 ہجرتیں ہوئی تھی. پہلی ہجرت ہوئی تھی حبشہ کی طرف، بعد افراد 13 افراد گئے، پھر 83 گئے. اور اس کے بعد حضور علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بھائی اب آپ مدینے کی طرف ہجرت کریں. اور یہ تو ہجرت مدینہ کا واقعہ ہے نا، بڑا ہی پیارا واقعہ ہے، بہت ہی خوبصورت ہے. ہجرت مدینہ کا واقعہ اس طرح، آج کے اسپیکر تو نہیں چل رہے نا. جب حضور نے بہت زیادہ تبلیغ کی نا تو کفار پریشان ہو گئے. اچھا، کفار نے دیکھا کہ یہ مسلمان تو یہاں سے ہجرت کر کر کے جا رہے ہیں دوسرے علاقوں میں، انہوں نے پکڑنا بھی چاہا تو نہیں پکڑ پائے. اب انہوں نے ایک کفار کانفرنس کی، اور کانفرنس کچھ اس طرح تھی کہ حضور علیہ السلام کے بارے میں فیصلہ کرنا تھا کہ کرنا کیا ہے. یہ تو دوسرے علاقوں میں جا کے وہاں تبلیغ شروع کر دیں گے، وہاں اسلام پھیلانا شروع کر دیں، مسئلہ ہو جائے گا. تو ایک کانفرنس ہوئی جس میں تمام قبیلوں کے بڑے بڑے سردار موجود تھے، سارے کفار کے سرداران موجود تھے. ابو جہل بھی تھا، عتبہ بھی تھا، شیبہ، بڑے بڑے لوگ موجود تھے. اسی ملاقات میں، اسی میٹنگ میں شیطان بھی موجود تھا. شیطان موجود تھا اور ایک بڈھے کا کیریکٹر جو ہے وہ اپنا کر آیا تھا، کپڑا ڈوڑا ہوا. اب جب لوگوں نے دیکھا نا کہ یہ تو کوئی غیر ہی لگ رہا ہے، ہمارے علاقے کا تو نہیں ہے، پوچھا بھائی تم کون ہو؟ اب پتہ ہے شیطان نے کیا جواب دیا؟ یہ حضور کے خلاف میٹنگ کر رہے تھے، حضور کو قتل کرنے کی وغیرہ. میں آگے بتاؤں گا میٹنگ میں کیا فیصلے ہوئے. بس تم کون ہو؟ تو یہاں کے سردار ہیں سارے قریشی علاقے، تم کون ہو؟ شیطان نے کہا میں نجدی ہوں. کیا کہا؟ نجدی ہوں. سمجھ آ رہی ہے؟ اشارہ سمجھ آ رہا ہے؟ بہت زیادہ نہیں کھولوں گا، بس اتنا کافی ہے. اس نے کہا میں شیخ نجد ہوں، نجدی ہوں میں. میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹھو. ایک بندے نے مشورہ دیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ پر کمرے میں قید کر دیتے ہیں اور انہیں ایک سراغ سے کھانا دیتے رہیں گے، کھانا پانی دیتے رہیں گے. اب وہ جو شیطان بیٹھا تھا اس کے یہ سارے چہرے تھے، بات تو وہی تھا. اس نے کہا بھائی کیسی بات کر رہے ہو؟ ان کے محبین وہاں چلے گئے، اتنی تعداد میں ہو گئے، انہیں پتہ لگا وہ جان کر کھیل کر چھڑا کر لے جائیں گے. یہ مشورہ بیکار ہے. دوسرے نے مشورہ دیا، کہا پھر ایسا کرتے ہیں ان کو ملک بدر کر دیتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک بدر کر دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں مکے سے. پھر شیطان بولا جو کہ بڈھا بن کے بیٹھا ہوا تھا، بولا بھائی کیا کر رہے ہو؟ یہ مشورہ بھی بیکار ہے. اس نے کہا لعنت ہو تمہارے اس مشورے پر، تم کیسی بات کر رہے ہو؟
کہ بھائی یہ یہاں سے تم نکال دو گے، یہ باہر جا کر تبلیغ کرنا شروع کر دیں گے، اتنی طاقت میں ہو جائیں گے کہ پھر تم پر حملہ کر دیں گے، تم انہیں ڈیفینڈ نہیں کر سکتے۔ اب تیسرا مشورہ ابو جہل نے دیا، کہا ایک کام کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دیتے ہیں، ان کو قتل کر دیتے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ کہانی محمد پھٹ گئے، اسلام پھٹ گیا۔ ان کے گمان میں یہ تھا۔ یہ میٹنگ ختم ہوئی، ادھر سے جبریل حضور کے پاس تشریف لائے اور عرض کی یا رسول اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ مدینے کی طرف ہجرت کر جائیں۔ ادھر کفار نے یہ سوچا تھا کہ 40 لوگ الگ الگ قبیلوں کے بہترین شارپ شوٹر جو کہ نشانہ باز ہو، مارنے کی صلاحیت رکھتے ہو، وہ حضور کے گھر کا محاصرہ کر لیں گے اور نکلیں گے۔ حضور کے پاس کچھ امانتیں موجود تھیں، چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے تو میں جلدی اور اختصار کے ساتھ جا رہا ہوں۔ ہم حدیث پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، یقین جانیے کہ جب کسی سنی عالم دین سے کوئی پڑھے یا کوئی سنے نا، اس کا سب سے بڑا مزہ یہ ہے کہ ہر آیت میں یا ہر حدیث میں حضور کی کہیں نہ کہیں شان کو بیان کر ہی دیتا ہے۔ اب حدیث تو جہاد کی اور ہجرت کی تھی، لیکن حضور کی شان بیان کرنا بھی تو ضروری ہے۔ تو یہ 40 لوگ حضور کے گھر کا محاصرہ کر کے کھڑے ہوئے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ نے فرمایا آپ کے محبوب آپ کے خلاف میٹنگیں کر رہے تھے، آپ کو قید کر دیں گے، آپ کو قتل کر دیں گے، آپ کو نکال دیں گے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، فرمایا ایک چال یہ چل رہے تھے، ایک خوبیہ تدبیر اللہ تعالیٰ فرما رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر اللہ نے حکم دیا حضور آپ مدینے کی طرف روانہ ہو جائیں۔ 40 لوگ حضور کے گھر کا محاصرہ کر کے کھڑے ہوئے ہیں، اور اس حالت میں اللہ حکم دے رہا ہے کہ حبیب نکلنا ہے آپ نے، اتنے سارے لوگ۔ ہم جیسا ہوتا اگر کوئی ہمیں بڑا پہ جب امن تھی جب نہیں بولا، اب بولنا، ہم تو ذرا ذرا سی باتوں میں مچل جاتے ہیں نا، شرک پہ شکایت، اللہ سے شرک پہ شکایت۔ حضور کی رضا دیکھیے اللہ کی طرح کیسے، انہیں پتا ہے حضور نے فرمایا جبریل آئے، کہا بھائی ہجرت کرنی، اللہ کا حکم آیا۔ حضور نے حضرت علی کو فرمایا یہ میرے پاس کچھ امانتیں ہیں، آج رات تم میرے بستر پر سو جانا اور صبح یہ امانتیں دے کر مدینے آ جانا، ہم وہاں جا رہے ہیں۔ میں آپ سے کہوں کہ بھائی میرے کمرے کے باہر 40 شارپ شوٹر کھڑے ہیں جو میرے بستر پر نشانہ ہے ان کا، کسی بھی وقت وہ مجھے مارے، اور میں آپ سے کہوں کہ آپ نے آج میری جگہ پر سونا ہے، بولو کہ جاؤ بھائی بات کرو اپنی، کیا ہوا یہ کیسی بات کر دی؟ لیکن حضرت علی تو اپنے صحابی عاشق رسول، حضور بس ٹھیک ہے آپ ہجرت کیجیے، میں آپ کے بستر پر سوؤں۔ تو کسی نے کہا منقول ہے، علماء فرماتے ہیں، کسی نے حضرت علی سے پوچھا علی نیند آئی تھی سکون سے اس رات؟ 40 لوگ تمہارا نشانہ لگا کر نیند آئی تھی؟ علی فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ زندگی میں اسی رات سویا ہوں۔ وہ کیوں؟ فرمایا رات کو سوتے تھے، پتہ نہیں ہوتا تھا صبح اٹھیں گے یا نہیں اٹھیں گے، لیکن اس رات جب سوئے پتہ تھا، آقا نے فرمایا ہے علی تم صبح اٹھو گے بھی، امانتیں واپس کر کے مدینے بھی آنا ہے تمہیں۔ سب سے زبردست نیند اسی رات ہے۔ اب حضور جو ہے وہ کفار 40 لوگ 80 آنکھیں، نشانہ ہے حضور کے کمرے کی طرف، اور حضور ان کے درمیان سے نکلتے ہوئے، ان فقط نکلے نہیں بلکہ ان کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے، ان کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ یہی ہم بھی کہتے ہیں بھائی، وہاں 40 تھے، کہا نظر نہیں آتے، نظر نہیں آتے، نظر نہیں آتے۔ ہم نے کہا ارے بابا اس وقت موجود تھے، اس وقت نظر نہیں آئے، آج تم کہتے ہو کہ نظر نہیں آتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو آنکھیں رسول اللہ کو دیکھنے کے لائق ہوتی ہیں، اللہ ان کو اس زمانے میں بھی دیدار کرایا کرتا تھا، آج بھی دیدار کرایا کرتا ہے۔ کوئی جا کر صرف حضور کے روضے پر رش کرے، اعلیٰ حضرت نے کیا عرض کی تھی نا، سرکار جاگتی آنکھوں سے آپ کا دیدار کرنا ہے، آنکھ لگی اٹھے دیکھا سرکار تشریف فرمائے، دیدار ہو رہا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت، یہ واقعہ جنہوں نے موارد اللدنیہ میں لکھا ہے نا، جنہوں نے کہا نجدی ہوں، شیطان نے کہا، امام جلال الدین سیوطی زندگی میں 70 سے زائد مرتبہ آپ کو جاگتی آنکھوں سے حضور کا دیدار نصیب ہوا ہے، 70 سے زائد مرتبہ۔ کہا نظر نہیں آتے، کہا بھائی تمہیں نظر نہیں آتے، ہمیں اس زمانے میں بھی نظر آیا کرتے تھے، آج بھی نظر آیا کرتے ہیں، الحمدللہ حضور کے جلوے آج بھی
دنیا میں موجود ہیں، ان کے جلوے تو ہے موجود آج بھی، لیکن کوئی لے کر تو نظر دیکھنے والی آئی، کوئی دیکھنے والا ہو تو حضور دکھائے نہیں۔ اب دیکھیے حضور 40 لوگوں کے درمیان سے یہ آیت پڑھتے ہوئے نکل گئے، سورہ یاسین کی ابتدائی آیت، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اور کتنی پیاری بات اللہ نے قرآن کریم میں حضور کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا وہ جو محبوب نے مٹی ڈالی تھی نا سروں پر کفار کے، کسی اور نے آ کے بتایا اب تم یہاں کھڑے ہو، معلوم تم وہاں پر جا رہے ہیں، میں نے دیکھا ہے محمد رسول اللہ ہجرت کر گئے ہیں، تمہارے سر پر مٹی ڈالتے ہوئے گئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، محبوب وہ جو مٹی آپ نے پھینکی تھی، ہاتھ آپ کا تھا، پھینکنے والے آپ کے تھے، لیکن اس میں جو اثر تھا وہ اللہ اس کے رسول کا، اللہ کا تھا۔ فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، محبوب آپ نے جو کنکریاں ان کے سروں میں ڈالی ہے نا، آپ نے نہیں ڈالی، ہاتھ اللہ کا تھا، ہاتھ آپ کا تھا، ڈالنے والا اللہ تھا۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، محبوب ڈالا آپ نے، ڈلوایا اللہ نے، تو اثر بھی دیکھی کہ 40 لوگوں کے درمیان سے حضور امانتیں چھوڑ کر حضرت علی کو نگہبان بنا کر چلے گئے، مدینے کی طرف ہجرت کر گئے۔ اس ہجرت میں حضرت سیدنا صدیق اکبر حضور کے ساتھ تھے، یارے غار تھے، 3 دن غار ثور میں گزارے۔ بہرحال یہ ہجرت تھی۔ اس کے بعد جب حضور مدینے کی مکے کی طرف آئے لشکر لے کر تو فتح مکہ ہوا۔ اب مکہ چونکہ دار اسلام بن گیا ہے، لہذا سرکار نے فرمایا کہ اب مکے کی طرف، اب مکے سے ہجرت ضروری نہیں ہے، کیونکہ اب مکہ دار اسلام بن گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہم آج کے اپنے اس درس کا اکتفا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلی حدیث پھر ہم انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس درس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ ہم نے سنا اسے اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ تقریباً 17 منٹ 18 منٹ ہوئے ہیں، الحمدللہ آج 20 منٹ کے اندر ہم اپنا درس ختم کر چکے ہیں۔ تو